السلام علیکم۔ سائنس کا گریوٹی اور قرآن کا المیزان، ایک تفصیلی جائزہ۔ آئیے شروعات قرآن کی اس نشانی سے کرتے ہیں۔ سورہ الرحمن آیت نمبر 7۔ اور آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کیا۔ یہ میزان اس وقت کے انسان کے لیے زمینی تھی، وہ گندم، کھجور اور سونا چاندی تولا کرتا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ میزان صرف زمین پر نہیں بلکہ کائنات کے عرش میں بھی قائم ہے۔ سائنس نے جب اس نظام کو سمجھنے کی کوشش کی تو اسے ایک پوشیدہ قوت نظر آئی۔ یہ وہ قوت تھی جو زمین کو اپنے محور پر رکھتی ہے، جو چاند کو زمین کے گرد گھماتی ہے، جو زمین کو سورج کے گرد باندھتی ہے، جو کہکشاؤں کو منتشر ہونے سے بچاتی ہے۔ اسی قوت کو سائنس نے کشش ثقل یعنی گریوٹی کا نام دیا۔ یہی وہ میزان ہے جس کی خبر قرآن نے 7ویں صدی عیسوی میں دی تھی۔ پھر 1687 میں نیوٹن نے کشش ثقل کا باقاعدہ قانون پیش کیا، یعنی قرآن نے 7ویں صدی میں توازن اور میزان کی بات کی اور سائنس نے 17ویں صدی میں اس حقیقت کو دریافت کیا۔ زمین کا نظام اور توازن۔ سوچیں، اگر زمین کی کشش ثقل زیادہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ ہم سب زمین میں دب جاتے، ہمارا وزن کئی گنا بڑھ جاتا، پرندے پرواز نہ کر پاتے، پودے اوپر نہ اٹھ پاتے، اور اگر زمین کی کشش ثقل کم ہوتی تو فضا خلا میں نکل جاتی، سانس لینے کے لیے ہوا باقی نہ رہتی، سمندر کا پانی بہہ کر زمین سے نکل جاتا اور زندگی کا وجود ناممکن ہو جاتا۔ یہ سب کچھ ایک ناپ تول کے ساتھ ہے۔ یہی قرآن کا میزان ہے، یہی کشش ثقل ہے۔ سورج اور زمین کا تعلق۔ زمین سورج کے گرد ایک مقررہ مدار میں گھوم رہی ہے۔ اگر زمین ذرا سا بھی قریب آ جائے تو آگ میں جل جائے، اگر ذرا سا دور ہو جائے تو برف میں جم جائے۔ یہ کمال کا توازن ہے۔ یہ توازن محض اتفاق سے نہیں، یہ اسی میزان کا حصہ ہے جسے اللہ نے قائم کیا۔ یہی کشش ثقل ہے جو زمین اور سورج کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھے رکھتی ہے۔ چاند صرف ایک خوبصورت منظر نہیں بلکہ زمین پر ٹائیڈز کا ذمہ دار ہے۔ یہ سمندروں کے پانی کو ہلاتا ہے، اس کی حرکت زمین پر حیاتیاتی توازن پیدا کرتی ہے۔ اگر چاند نہ ہوتا تو سمندر ساکت ہو جاتے اور زمین پر زندگی کا نظام ٹوٹ جاتا۔ یہ سب کشش ثقل کا کھیل ہے۔ یہی وہ میزان ہے جسے قرآن نے بیان کیا۔ کہکشاؤں کا نظام۔ آسمان میں اربوں کربوں ستارے ہیں، سب اپنی کہکشاؤں میں جمی ہوئی ہیں۔ کہکشائیں اپنی مرکز کے گرد گھوم رہی ہیں اور بلیک ہول اپنی کشش سے روشنی کو بھی کھینچ لیتے ہیں۔ یہ سب کچھ اگر توازن سے ذرا بھی ہٹ جائے تو کائنات کا نقشہ بدل جائے۔ یہ وہی میزان ہے جو کائنات کے کناروں تک پھیلی ہوئی ہے۔ اگر کشش ثقل نہ ہوتی ہم زمین پر کھڑے نہ رہ پاتے، خلا میں اڑ جاتے، پانی اور ہوا زمین پر نہ ٹھہرتے، سیارے اپنے مدار سے نکل جاتے اور ٹکرا جاتے، ستارے اور کہکشائیں بکھر جاتی، یعنی کائنات کا وجود ہی ناممکن ہو جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے میزان کا ذکر کیا۔ یہ میزان دراصل کائنات کا سب سے بڑا راز ہے۔ میزان کا وسیع مفہوم۔ قرآن کا میزان صرف کشش ثقل نہیں بلکہ زندگی کے ہر پہلو کا توازن ہے۔ زمین و آسمان اس پر قائم ہے، معاشرتی عدل اس پر قائم ہے، انسان کی زندگی کا سکون بھی اسی پر ہے۔ اگر میزان ٹوٹے تو کائنات بھی بکھر جائے اور انسان کی زندگی بھی۔ دونوں حقیقت ایک ہی بات کی گواہی دیتے ہیں، کائنات ایک توازن پر کڑی ہے۔ اب یہ ہر انسان پر ہے کہ وہ غور کرے، سوچے اور سمجھے یہ اتفاق ہے یا ایک بڑی حقیقت۔ قرآن نے کہا اور آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کیا، اور سائنس نے کہا یونیورس اسٹینڈز آن دی لا آف گریوٹی۔ یہ دونوں جملے انسان کے لیے غور و فکر کا دروازہ کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ آپ غور و فکر کیجئے اور مجھے دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ۔